الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حضور مفیض النور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نور علی نور ہے. مجھ پر درود پاک پڑھ کر اپنی مجالس کو آراستہ کرو. تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کوئی گل باقی رہے گا نئے چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہم سفیرو باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا. بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا. اطلسو کم خواب کی پوشاک پر نازاں نہ ہو. اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. عالم و محدث اور مشہور تابعی بزرگ حضرت سیدنا سفیان الثوری رحمت اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے کہ مرنے والا ہر چیز کو جانتا ہے حتیٰ کہ غسال یعنی غسل دینے والے سے کہتا ہے تجھے خدا کی قسم ہے تو غسل میں میرے ساتھ نرمی کر. اور جب وہ اپنے جنازے کی چارپائی پر ہوتا ہے اس سے کہا جاتا ہے اپنے بارے میں لوگوں کی باتیں سن. امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مردہ جب تخت پر رکھا جاتا ہے اور اسے لے کر ابھی 3 قدم ہی چلے ہوتے ہیں کہ وہ بولتا ہے اور اس کے کلام کو انسانوں اور جنوں کے علاوہ اللہ تعالی جسے چاہتا ہے سنواتا ہے. مردہ کہتا ہے اے میرے بھائیوں اور اے میرا جنازہ اٹھانے والوں تمہیں دنیا دھوکے میں نہ ڈال دے جیسا کہ مجھے ڈالے رکھا اور زمانہ تمہارے ساتھ نہ کھیلے جیسا کہ میرے ساتھ کھیلا. میں نے جو کچھ کمایا وہ اپنے ورثاء کے لیے چھوڑا. اللہ عز و جل قیامت والے دن مجھ سے حساب لے گا اور میری گرفت فرمائے گا. حالانکہ تم لوگ مجھے رخصت کرتے اور مجھے پکارتے یعنی میرے لیے روتے ہو. جیتنے دنیا سکندر تھا چلا جب گیا دنیا سے خالی ہاتھ تھا. دولت دنیا کے پیچھے تو نہ جا آخرت میں مال کا ہے کام کیا. مال دنیا 2 جہاں میں ہے وبال کام آئے گا نہ پیش ذوالجلال. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے مختلف ممالک میں سننے والوں صحرائے مدینہ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں ملک با ملک سے آئے ہوئے اسلامی بھائیوں اس وقت کیسی بے کسی ہوگی جب روح جسم سے جدا ہو چکی ہوگی. وہ کس قدر بے بسی کا عالم ہوگا جس وقت بیش قیمت کپڑے اتارے جا رہے ہوں گے غسال نہلا رہا ہوگا
لٹھے کا کفن پہنایا جا رہا ہوگا، کیسی حسرت کی گھڑی ہوگی جب جنازہ اٹھایا جا رہا ہوگا۔ ہائے ہائے وہ دنیا جس کے لیے عمر بھر بھاگ دوڑ کی تھی، جس کی خاطر راتوں کی نیندیں اڑائی تھیں، طرح طرح کے خطرے مول لیے تھے، حاسدین کی رکاوٹیں کھڑی کرنے کے باوجود بھی جان لڑا کر دنیا کا مال کماتے رہے تھے، دولت اکٹھی کرتے رہے تھے، مکان کو نہایت ہی اہتمام کے ساتھ مضبوط تعمیر کیا تھا، اس کو طرح طرح کے فرنیچر سے آراستہ کیا تھا، وہ سب چھوڑ کر رخصت ہونا پڑ رہا ہوگا۔ قیمتی لباس پھونٹی سے ٹنگا رہ جائے گا، کار ہوئی تو وہ بھی گیرج میں کھڑی رہ جائے گی، کھیل کود کے آلات، عیش و طرب کے اسباب اور ہر طرح کا سامان دھڑا کا دھڑا رہ جائے گا۔ اس وقت مردے کی بے بسی انتہا کو پہنچے گی جب اس کو روشنیوں سے جگمگاتی عارضی خوشیوں سے مسکراتی دنیا ناپائیدار کے فانی گھر سے نکال کر اندھیری قبر میں منتقل کرنے کے لیے کندھوں پر لاد کر سوئے قبرستان چل پڑیں گے۔ عالم انقلاب ہے دنیا، چند لمحوں کا خواب ہے دنیا، فخر کیوں دل لگائیں اس سے نہیں اچھی خراب ہے دنیا۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ ایک جنازے کے ساتھ قبرستان تشریف لے گئے، وہاں ایک قبر کے پاس بیٹھ کر غور و فکر میں ڈوب گئے۔ کسی نے عرض کی، یا امیر المؤمنین، آپ تنہا کیسے تشریف فرما ہیں؟ فرمایا، ابھی ابھی ایک قبر نے مجھے پکار کر بلایا اور بولی، اے عمر بن عبدالعزیز، مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ میں اپنے اندر آنے والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتی ہوں؟ میں نے اس قبر سے کہا، مجھے ضرور بتا۔ وہ کہنے لگی، جب کوئی میرے اندر آتا ہے تو میں اس کا کفن پھاڑ کر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی اور اس کا گوشت کھا جاتی ہوں۔ کیا آپ مجھ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ میں اس کے جوڑوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ میں نے کہا، ضرور بتا۔ تو کہنے لگی، ہتھیلیوں کو کلائیوں سے، گھٹنوں کو پنڈلیوں سے اور پنڈلیوں کو قدموں سے جدا کر دیتی ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ ہچکیاں لے کر رونے لگے۔ جب کچھ افاقہ ہوا تو کچھ اس طرح عبرت کے مدنی پھول لٹانے لگے۔ اے اسلامی بھائیو، اس دنیا میں ہمیں بہت تھوڑا عرصہ رہنا ہے۔ جو اس دنیا میں سخت گناہگار ہونے کے باوجود صاحب اقتدار ہے، وہ آخرت میں انتہائی ذلیل و خوار ہے۔ جو اس جہاں میں مالدار ہے، وہ آخرت میں فقیر و نادار ہوگا۔ اس کا جوان بوڑھا ہو جائے گا اور جو زندہ ہے وہ مر جائے گا۔ دنیا کا تمہاری طرف آنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ یہ بہت جلد رخصت ہو جاتی ہے۔ کہاں گئے تلاوت قرآن کرنے والے؟ کہاں گئے بیت اللہ کا حج کرنے والے؟ کہاں گئے ماہ رمضان کے روزے رکھنے والے؟ خاک نے ان کے جسموں کا کیا حال کر دیا، قبر کے کیڑوں نے ان کے گوشت کا کیا انجام کر دیا، ان کی ہڈیوں اور جوڑوں کے ساتھ کیا ہوا۔ اللہ کی قسم، دنیا میں یہ آرام دہ نرم نرم بستر پر ہوتے تھے، لیکن اب وہ گھر والوں اور وطن کو چھوڑ کر راحت کے بعد تنگی میں ہیں۔ ان کی بیواؤں نے دوسرے نکاح کر کے دوبارہ گھر بسا لیے، ان کی اولاد گلیوں میں در بدر پھر رہی ہے، ان کے رشتے داروں نے ان کے مکانات و میراث آپس میں بانٹ لی۔ واللہ ان میں کچھ خوش نصیب ہیں جو قبروں میں مزے لوٹ رہے ہیں، اور واللہ بعض قبروں میں عذاب میں گرفتار ہیں۔ افسوس، 100,000 افسوس، اے نادان جو آج مرتے وقت کبھی اپنے والد کی، کبھی اپنے بیٹے کی، تو کبھی سگے بھائی کی آنکھیں بند کر رہا ہے۔ ان میں سے کسی کو نہلا رہا ہے، کسی کو کفن پہنا رہا ہے، کسی کے جنازے کو کندھے پر